बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सानिया 9 मई के 19 मुल्ज़िमान को खालिस्तन इंसानी बुनियादी हकूक़ पर कानून के मुताबिक रिहा कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये खबर इसलिए कि जो लोग ये बात कर रहे थे कि जी फौज जो है वो उसने अपने ही लोगों को सज़ा दे दी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने ही लोगों को सज़ा दे दी, तो ये जो 19 मुल्ज़िमान थे इन्होंने अपील दायर की हुई थी। इनमें से बहुत से लोग थे जिन्होंने रहम की अपील के हवाले से मुतालबा किया था, जिनके ख़ानदानों ने कहा था कि जी हमारे जो बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल दाव पर लग जाएंगे, उनके मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएंगे, खुदारा कोई ऐसा फैसला करें जिससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो जाए। तो सर जो जराइम किए गए उसकी सज़ा तो मिलनी है। देखिए, अगर एक मुल्ज़िम जुर्म करता है, वो अगर किसी का कत्ल करता है, किसी का सर फाड़ता है, किसी के साथ गलत करता है, तो उसकी सज़ा उसको आइन और कानून के मुताबिक मिलनी है। जो जुर्म किया गया उस जुर्म की सज़ा मिलनी है। सानिया 9 मई किसी से ढका छुपा नहीं है। सानिया 9 मई को जो हुआ, बार बार रो रो के पिट पिट के हम जैसे सहाफ़ी प्रोग्राम्स में ये बता चुके हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो जुर्म था सानिया 9 मई में वो ये था कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ फौजी बगावत करवानी थी और वो उसको किसी सूरत कामयाब करवाना था। और उसमें हाथ किसका था? इमरान खान के पेटी भाई जनरल फैज हमीद साहब, साबिक DGISI, साबिक कोर कमांडर पेशावर, साबिक कोर कमांडर बावलपुर, साबिक DGC फैज हमीद साहब DGC भी रहे हैं ना। तो दरअसल जो 19 मुल्ज़िमान हैं उन्होंने खालिस्तन जो पिटिशंस दायर की थी उनको इंसानी बुनियादी हकूक पर कानून के मुताबिक रिहा कर दिया गया। लेकिन इन लोगों ने, टू बी ऑनेस्ट अगर आपको बताऊं तो इन लोगों ने इमरान खान साहब की बचत का रास्ता बंद कर दिया। वो कैसे कि जब इनको रिहा किया गया तो यही 19 लोग, यही 19 वो किरदार जिनको सानिया 9 मई में सजाएं सुनाई गई थी, इन्होंने बाहर आकर फिर वही काम किया। रियासत के खिलाफ नाजेबा कलमात अदा किए, रियासत के खिलाफ नारे लगाए, फिर वो बानी तहरीक इंसाफ के हक में नारे लगाए। तो इट मीन्स कि रियासत के मूड के मुताबिक जो सॉफ्ट कॉर्नर था, जो रियासत चाहती थी कि चलो बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनके साथ भी खालिस्तन उनको भी नरमी के साथ ट्रीट किया जाए, उनके साथ भी नरमी वाला बर्ताव रखा जाए, तो सर वो कहानी तो ख़त्म हो गई। जिन्होंने नारे लगाए हैं उन्होंने उनकी बचत का रास्ता बंद कर दिया हमेशा के लिए। जिन लोगों के बारे में रियासत का सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद था कि इनको किसी सूरत इनको भी रिलीफ दे दिया जाए, सर उन्होंने तो उनकी बचत का रास्ता बंद कर दिया। अब जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने ये बड़ी नाजेबा हरकतें की हैं, क्या वो समझते हैं कि रियासत इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए ये कहेगी कि जी चलो ठीक है, अगर आप 19 को सजाएं माफ कर दी हैं तो बाकियों को भी कर देते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर एक बयानिया क्या बन रहा है, एक नैरेटिव ये बन रहा है कि 19 मुल्ज़िमान जो है, 19 वो लोग जो इसके करता धरता थे, जिनको भी अफवाज पाकिस्तान ने जिनकी सजाओं को माफ किया है, इनकी सजाओं को माफ करने का इतराफ कर रही है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की ये उसकी शिकस्त है। ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वो तज्जिया निगार जिन्होंने इमरान खान का बेड़ा गर्क और सवा सत्यानाश किया, जिन्होंने इमरान खान को यहां तक पहुंचाया, जो बनी गाला में इमरान खान से मुलाकातें करके आते थे और उसके बाद उनको मशवरे देते थे कि जी आपने रियासत के खिलाफ ये करना और आप देखिएगा आप क्या बन जाएंगे। तो खान साहब मुझे बड़ा अपने थे मान सी, बड़ा नाज सी कि जी मैं तो भुट्टो से भी बड़ा लीडर हूं। और हमारे कुछ ऐसे दोस्त जो ट्रैक से उतर गए हैं और मैं हैरान हूं वैसे कि वो क्या काम कर रहे हैं। कभी वो व्लॉग्स के थंबनेल्स के ऊपर लगा रहे होते हैं कि खान रिहा होने जा रहा है, अमेरिका ने कहा पाकिस्तान में जो है वो तहलका मच जाएगा, पाकिस्तान जो है वो एक इशारे के ऊपर इमरान खान को रिहा कर देगा, इमरान खान अगला वज़ीर आज़म, सब इमरान खान के पांव पड़ने पर मजबूर हो गए, इमरान खान जब चाहेगा तब मुज़ाकरात होंगे। ये वो लोग हैं सर जिन्होंने इमरान खान को यहां तक पहुंचाया। टू बी ऑनेस्ट आपको बता रहा हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को यहां तक पहुंचाया। जब इमरान खान साहब बनी गाला में होते थे, अपनी गिरफ्तारी से पहले की बात है, जब उनकी हुकूमत खत्म हुई तो उस पर कुछ सहाफियों का डेलीगेशन उनसे मिलने बनी गाला गया। उसमें हमारे एक दोस्त थे, वो खैर वो वैसे कट्टर PTI सपोर्टर है। उन्होंने खान साहब को कहा कि खान साहब आपने एक ही काम करना है,
خان صاحب نے کہا 10 یار میں کی کرا. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے نا انی پا دینی ہے, انی ڈال دینی ہے آپ نے. خان صاحب آپ نے کسی بھی طرح سے جو ہے نا وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ امریکہ کی سازش ہے, یہ ڈونلڈ لو کی سازش ہے, یہ کیا نام ہے اس کا, جو بائیڈن کی سازش ہے, یہ جنرل باجوہ کی سازش ہے, یہ امریکی جو سازش ہے, یہ سائفر آپ کے خلاف سازش ہے. تو آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. خان صاحب یار تم نے کہا تو پھر تو میں اس پر ویسے ہی کھڑا ہوا ہوں. تو تم کہہ رہے ہو اس کا مطلب کہ پھر تم ٹھیک کہہ رہے ہو, تم صحافی ہو, تمہارے پاس تو خبر. اچھا تم ایک کام کرو, اس کو ویریفائی اور مزید ویریفائی کرواؤ کہ یہ خبر جو ہے اس کا مزید سراغ لگاؤ کہ یہ اس حوالے سے ہمیں مزید معلومات چاہیے, اور پھر اس کے بعد تم پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو یہ دو. تو سر یہی ہو رہا تھا نا, ہو ہی یہ رہا تھا. جس ملک میں ایک صحافی اپنی خبر دینے کی بجائے ایک پارٹی کا سپوکس پرسن بناؤ, اس ملک میں صحافت کا کیا حال ہوگا. آپ دیکھیں کہ صحافت کے اوپر کتنے جو ہے وہ وار ہوئے, جرنلزم کے اوپر کتنے وار ہوئے. خان صاحب کے دور میں پاکستان کی جرنلزم کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا, اس کو کس طرح سے اٹیک کیا گیا. اس وقت کے لوگ خاموش تھے جو خان صاحب سے ملاقاتیں کرتے تھے نا, اس وقت کے لوگ نہیں بولتے تھے. آج ان کے بارے میں ایک اور بات کروں گا اس پروگرام کے توسط سے, اور وہ یہ کہ وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فروری 2024 کا الیکشن چوری ہوا, اس کے اوپر بھی آؤں گا. تو سر پہلے تو اس خبر کے اوپر آتے ہیں کہ جنہوں نے خان صاحب کو اس مقام تک یہاں تک لا کھڑا کیا, ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے خان صاحب کی رئیس سے عزت و ختم کر دی. اور وہ تجزیہ نگار, وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, وہ جو ہیں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, اور وہ پتہ نہیں کون کون سے فنکار, عظیم قسم کے, مہان قسم کے جو فنکار ہیں, انہوں نے خان صاحب کو یہاں تک پہنچایا. اب ثانیہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا جو اعلان کیا گیا, اس کے بعد سے بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ریاست نے اپنا موڈ تبدیل کر لیا, اور پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جی جڑے لوگوں نے اسی معاف کیتا ہے, اچھا اسی دوسرے نے بھی معاف کر دیں گے. اب پی ٹی آئی ایک نیریٹو کیا بنا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی شکست کا اعتراف کر رہی ہے. بھائی کون سی شکست؟ کیا سی سی ٹی ویز جھوٹ ہیں؟ کیا ملٹری انسٹالیشنز پر حملوں کی سی سی ٹی ویز جو ہیں وہ جھوٹ ہیں؟ کیا پاکستان کی ریاست کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کی سی سی ٹی ویز جھوٹ ہیں؟ اگر تو جھوٹ ہیں تو کسی عدالت میں لے کر جاؤ, چیلنج کرو. اگر میں غلط ثابت ہوا تو جو فقیر کی سزا وہ میری سزا, جڑی چور دی سزا اس فقیر دی سزا. اگر یہ غلط ثابت ہو گیا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا, وہ اس فقیر کی سزا. میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سی سی ٹی ویز ہیں اس کو کوئی ایک عام بندہ اس کو نہیں جھٹلا سکتا. اس کو جسٹیفائی ایسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ بالکل حقائق کے مطابق ہیں. جو ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملے ہوئے, جو آئی ایس آئی کے دفتر کے اوپر حملہ ہوا, جو کور کمانڈر ہاؤس پر توڑ پھوڑ ہوئی, جو ریاست کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکسایا گیا, جس طرح ریاست کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کے ساتھ ساتھ ریاست کے خلاف زہر اگلا گیا, کیا وہ سی سی ٹی ویز غلط ہے؟ اگر کوئی کہتا تو غلط ہے تو سر وہ ثابت کر دے, کسی بھی عدالت میں چلا جائے. میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ وہ سی سی ٹی ویز بالکل 100% جو ہے وہ مصدقہ طور پر بالکل درست ہیں. جن لوگوں نے کیا ہے ان لوگوں کو تو پتہ ہے. تو یہ جو 19 جو مجرمان ہیں جن کے حوالے سے پاک فوج کے کورٹس آف اپیل نے ثانیہ 9 مئی 2023 کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق کورٹس آف اپیل نے ثانیہ 9 مئی 2023 کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا. سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران 67 مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی. پاؤں پڑنے پر آئے نا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. آئی ایس پی آر کے مطابق 48 پیٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا. 19 مجرمان کی پیٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا. کورٹس آف اپیل سے معافی پانے والوں میں محمد ایاز ولد صاحبزادہ خان, سمیع اللہ ولد میر داد خان, لئی
احمد ولد منظور احمد، امجد علی ولد منظور احمد، یاسر نواز ولد امیر نواز، سعید عالم ولد معاذ اللہ خان، سعید عالم ولد معاذ اللہ خان، زاہد خان ولد محمد نبی، محمد سلیمان ولد سعید غنی خان اور حمزہ شریف ولد محمد اعظم شریف شامل ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کورٹ آف اپیل نے محمد سلمان ولد زاہد نثار، اشرف بٹ ولد محمد ارشد بٹ، محمد وقاص ولد محمد خلیل، سفیان ادریس ولد ادریس احمد، منیب احمد ولد نوید احمد بٹ، محمد احمد ولد محمد نذیر، محمد نواز ولد عبد الصمد، محمد علی ولد محمد بوٹا، محمد بلاول ولد منظور حسین اور محمد الیاس ولد محمد فضل حلیم کی سزائیں بھی معاف کر دیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دیگر مجرمان کے پاس بھی اپیل اور قانون اور آئین کے مطابق دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں۔ اپیل کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ اپریل 2024 میں قانون کے مطابق انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 20 مجرمان کی رہائی کا حکم دیا گیا۔ 19 مجرمان کو ضابطے کی کارروائی کے بعد رہا کیا جا رہا ہے۔ اب ترجمان پاک فوج نے واضح کیا کہ سزاؤں کی معافی منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ ادارے کا نظام ہمدردی اور رحم کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ اب یہ تو بات ہوگی ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی کہ انہوں نے بتا دیا۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ مجرمان ہیں جن کی سزائیں دو سال کی تھیں یا 2 سال سے کم تھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رحم کی اپیل کی تھی، ٹھیک ہے، اور انسانی بنیادی حقوق پر ان کو رہا کر دیا گیا۔ کیونکہ جب اپیل کی جاتی ہے تو جو بہت کم سزا ہے اس کو قانون کے مطابق یہ جسٹیفائیبل ہے کہ اگر قانون یہ کہتا ہے کہ جی جس انسان نے جرم کیا ہے، کوئی چھوٹا ہی جرم کیا ہو یا کم سزا بھی ہو، تو قانون کے مطابق اگر 2 سال 1 سال ہے تو اس کی سزا معاف بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو بہت بڑا جرم کیا ہے جس طرح جن کو 10 سال کی سزا ملی ہے، اگر وہ بھی رحم کی اپیل کرتے ہیں قانون کے مطابق تو ہو سکتا ہے ان کی جو 10 سال کی سزا ہے وہ 7 سال ہو جائے یا 6 سال ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سر پاکستان میں کچھ بھی ہے، کچھ بھی پاسبل ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ سزائیں معاف ہو جائیں گی۔ خان صاحب نہیں بچ دے، خان صاحب نے نہیں بچنا، کیونکہ یہ تو ان لوگوں کی سزائیں معاف ہوئی ہیں جن کے جرائم نہیں تھے، اتنے بڑے جرائم نہیں تھے، جرائم تھے لیکن اتنے بڑے سنگین جرائم نہیں تھے۔ اب جنہوں نے بغاوت کروانے کی کوشش کی فوج میں، فیض حمید جیسے لوگ، پھر جنہوں نے اپنی حکومت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور تھا کہ جی آرمی کے اندر جو ہے وہ بغاوت کروا دو، ان کو تو معافی نہیں ملنی۔ تو سر یہ تو ریاست کا موڈ بتا رہا ہے کہ خان صاحب نے کوئی نہیں بچنا تو فیض نے نہیں بچنا، معافی کوئی نہیں ملنی۔ مذاکرات کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ مذاکرات مائنس عمران پر ہوں گے، اس کے علاوہ مقتدرہ کوئی آپشن رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی حکومت پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ضامن ہے، جو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کہے گی حکومت وہی کرے گی۔ انف از انف۔ خان صاحب نو رہائی کوئی نہیں ملنے لگی، خان صاحب جیل میں لمبا عرصہ رہیں گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور یہ فیصلہ اس لیے ہو چکا ہے کیونکہ خان صاحب اپنی سزا اور اپنے جرائم ان کی وجہ سے وہ جیل میں رہیں گے۔ معافی تلافی کا سلسلہ جو ہے وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔